بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نمازوں کا بیان چل رہا تھا، اس میں ایک نماز ہے جیسے کہ مقبول میں اس میں ذکر آیا تھا چاس اور اشراق کی نماز، اور اس سلسلے میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا ہے اشراق کی نماز کے متعلق کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، پھر مقروء وقت کے بعد 2 رکعت ادا کرے تو اسے حج عمرے کا ثواب ملے گا مکمل۔ اور آپ سفر سے چاس کے وقت تشریف آوری پر پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر مسجد میں بیٹھ جاتے تاکہ صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ لہذا یہ عشاء کی نماز ویسے ہمارے یہاں اس کا وقت اور چاس کی نماز کا وقت ایک ساتھ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز پڑھ لیں اور جماعت کے ساتھ سے پڑھ لیں، اور پھر اسی جگہ بیٹھا رہے اور سمجھ لیجیے کہ اللہ کے ذکر میں تلاوت کے اندر مصروف ہو جائے، اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت کیا کر لے پڑھ لے، تو یہ اس کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ حج عمرے کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی حج عمرہ کسی کا مکمل ہو جائے تو کتنا ثواب ملے گا اس کو، اتنا ثواب یہاں پر اس کو اس نماز کا ملے گا۔ اسی طرح ایک نماز سفر کے ارادے کے وقت اپنے گھر میں 2 رکعت، اسی طرح دوران سفر جہاں ٹھہرے، سفر سے واپسی پر مسجد میں 2 رکعت، سفر میں کسی کو نکلنا ہے تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلے، جو گھر والوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ پھر سفر میں جہاں پر وہ ٹھہرے گا، جس جگہ پر بھی ٹھہرے گا، دھرتی اور زمین اس کے لیے گواہ رہیں گی، لہذا اس جگہ پر جہاں پر بھی پہنچے گا 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پھر جب سفر سے واپسی ہو جائیں گے تو جس طرح مسجد میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو گھر میں بھی 2 رکعت پڑھ لے۔ اسی طرح ایک نماز ہے قتل کے وقت 2 رکعت، قتل سے پہلے شہادت ایک صحابی تھے حضرت صبیب رضی اللہ عنہ، انہیں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، تو گویا کہ وہ سنت قرار دی گئی۔ گھر میں داخل ہوا اور خارج ہونے کے وقت 2 رکعت، توبہ کے وقت 2 رکعت، 2 رکعت قبل توبہ یا بعد توبہ کرتے صغیرہ گناہ سے توبہ کرے، توبہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے، یا توبہ سے پہلے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ سے فرمایا کسی شخص سے گناہ کا ارتکاب ہو پھر وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے اور اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ترمذی ابن ماجہ۔ آپ سے ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ صحیح نکلی تو کامیاب و بامراد ہوگا، اگر وہ فاسد اور غلط نکلی تو نامراد اور نقصان میں رہے گا، اگر اس کے فرض میں کچھ کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، اگر اس نے توبہ کی نماز پڑھی ہوگی تو اس کے ذریعے سے گویا کہ اس کے عمل کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا، لہذا اس کے ذریعے فرض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، پھر دیگر اعمال میں بھی یہی صورت ہوں گی۔ ابو داؤد مسند احمد۔ لہذا توبہ کے وقت 2 رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب کیا رہے گا، ہمارے فرض کے اندر جو کمی ہے اس میں گھر سے دور کر دیا جائے گا، اور توبہ کی نیت سے سنت نماز پڑھتا ہوں سبب توبہ کی 2 رکعت، اس طرح نیت سے کیا کر لیں 2 رکعت پڑھ لیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین کی 20 رکعتیں، حدیث کے اندر جو آتا ہے 6 رکعت کا تذکرہ آتا ہے، اور شافعی کے نزدیک 20 رکعت تک بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ابھی 6 رکعت جو رہتی ہیں یا تو مغرب کی سنت ہے وہ 2 سنت، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت مزید پڑھ لے تو یہ 6 رکعت ہو جائیں گی، مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے، اس کے اندر سنت 2 رکعت آ گئی اور 4 رکعت مزید پڑھ لے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ مغرب کی سنت 2 پڑھ لے اور اس کے بعد مستقل 6 رکعت الگ سے پڑھ لے، تو یہ بھی حرج میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پہلی صورت والی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ مغرب کی بعد کی 2 رکعت اور مزید 4 رکعت۔ تو یہ
یہ اوابین کی نماز، تو اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے. زوال کے بعد صلاۃ الزوال کے 2 یا 4 رکعت پڑھے تو بقول امام سیوطی ایک ہی سلام سے پڑھے زوال کی وقت کی نماز. چنانچہ اس سے آپ سے کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر سے قبل 4 رکعت ادا فرماتے اور فرمایا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ آسمان کے دروازے اس وقت کھل جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی نیک عمل اس وقت اٹھا لیا جائے. ترمذی. اسی طرح سنن نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری گفتگو نہ کرے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گے. ترمذی. جو اوابین کے متعلق بات آئی تھی کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری گفتگو نہ کرے تو یہ 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گے. اور زوال کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ زوال کے وقت جس طرح مغرب وقت جو ہوتا ہے اس کو ختم ہو جاتا ہے. زوال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے 3 منٹ مغرب رہتا ہے، اس وقت کوئی سنت نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن جیسے ہی وہ مغرب ختم ہو گیا یعنی زوال ہو گیا، زائل ہو گئے، تو اس وقت ہم کو 4 رکعت پڑھنا ہے. بہتر ہے کہ ایک ہی سلام سے کیا کر لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ الگ سے نماز ہے اور ظہر کی پہلے کی سنت یہ الگ ہے. ظہر کی پہلے کی سنت 4 الگ ہوگی اور یہ زوال کی 4 رکعت کیا ہوگی، الگ ہوگی. تو یہ الگ پسند کرتے تھے اس لیے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال ہمارے تک پہنچتے ہیں. اسے جیسے زوال ہو جاتا ہے اس وقت کیا کر لے، 4 رکعت نماز پڑھ لے اور ایک ہی سلام سے پہلے پڑھ لے تو یہ بہتر ہے. اور کوئی الگ الگ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اس میں کچھ سوالات کیے تھے، جیسے کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ باپ کی حیات میں اگر کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچہ ناوارث کیوں ہوتا ہے، اس کو باپ کی میراث میں سے حصہ کیوں نہیں دیا جاتا. جیسے باپ کے 5 بچے ہیں، 5 میں سے ایک میں انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں اور 4 بچے باپ کے انتقال کے وقت موجود تھے، تو ایک کو نہیں ملتا ہے اور ایک کے جو اولاد رہتی ہے اس کو نہیں دیا جاتا، دوسروں کو دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت نے کچھ اصول اور ضابطے بنا ہے کسی کے مال کو حاصل کرنے کے اور اس کا وارث بننے کے. وارث بننے کی 3 اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ وارث کی زندگی کا یقین ہے. وارث کی زندگی کا، وارث جو ہے وارث اس کے زندگی کا یقین ہونا چاہیے. کب؟ مورث کے انتقال کے وقت. جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کو مورث بولتے ہیں. اس کے انتقال کے وقت وارث کی زندگی کا یقین ہونا چاہیے. یہ شریعت ایک اس کا ضابطہ ہے کہ جب تک سمجھ لیجیے کہ وہ زندہ نہیں ہے تب تک مرنے والے کا وارث نہیں بن سکتا. اور پہلے چلا جاتا ہے تو اس کا وارث نہیں بنتا. لہذا جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے اس کا اگر کوئی وارث بننا چاہ رہا ہے تو اس کا وارث کا زندہ ہونا یہ شرط ہے. دوسری شرط ہے کہ مورث کے زندگی کا یقین ہونا چاہیے. کہ باپ اگر حیاتی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی میراث تقسیم کر رہے ہیں، تو باپ کے انتقال کے بعد جو بھی انتقال ہوتا ہے اس کے انتقال کے بعد میراث کیا ہو جاتی ہے، تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ ہدیہ کہلاتا ہے اور انتقال کے بعد جو دیا جاتا ہے وہ میراث کہلاتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے کہ وارث اور مورث میں سبب ارث قائم ہونا چاہیے کہ کس سبب سے وارث بنتا ہے. جیسے اس کے 3 اسباب ہیں. ایک ہے کہ دونوں کے اندر رشتہ داری ہو، رشتہ داری جو رہتی ہے جیسے کہ بھائی اولاد ہے تو والدین ہے تو دادا ہے اوپر نیچے تک کہ رشتہ داری ہے، وہ رشتہ داری ہونا چاہیے. دوسرا ہے ولا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک غلام کو کسی کو آزاد کر دیا گیا ہے، اب وہ غلام آزاد ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی وارث نہیں، جس نے آزاد کیا آقا، یہ آقا اس کا وارث بن جاتا ہے. اور تیسرا ہے نکاح کی وجہ سے آدمی کیا بنتا ہے، بیوی کو جو ملتا ہے شوہر کے اس میں سے، تو نکاح کی وجہ سے ایک اجنبی عورت رہتی ہے اس کو شوہر کی اس میں سے کیوں ملتا ہے، تو نکاح کی وجہ سے، نکاح اس کے اس سے اس کو ملتا ہے. اور ایک سبب ہے بیت المال کا، یعنی جب ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے جب کوئی نہیں رہتا اس کا وارث تو اس صورت میں اس کا مال بیت المال کے اندر کیا کرتے ہیں، جمع کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی جو شریعت کی شرط تھی کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کی جتنے لوگ وارث بنتے ہیں ان تمام کا اس کے انتقال کے وقت حیات رہنا چاہیے، تب جا کے اس کو اس سے حصہ ملے گا، ورنہ حصہ نہیں ملے گا. البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جس بچے کا زندگی میں انتقال ہوا ہے اب اس کی اولاد کو نہیں ملتا، اس کا ایک صورت بن سکتی ہے وہ ہے وصیت. اگر مرنے والا باپ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے بیٹے کا جو میرے حیات میں انتقال ہوا تھا اس کے اولاد ہیں
میرے مرنے کے بعد میرے جو پوتے ہیں ان کو میرے میراث میں سے دیا جائے. ایک سلوس چونکہ شریعت نے مرنے والے کے لیے ایک سلوس کا اختیار دیا ہے, پورے مال میں سے تہائی حصے کا کیا دیا ہے, اختیار دیا ہے. اس وقت مرد الموت میں کیا کر سکتا ہے, اگر وصیت کر کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں جب بھی وصیت کر بیٹے کا اگر انتقال ہوتا ہے تو اس کے پوتوں کو وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد ان کو کیا دیا جائے, میراث میں سے حصہ دیا جائے. تو ایسی صورت میں اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. ایک سوال ہے کہ پیشاب کی جگہ اگر نالی لگی ہو تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم رہے گا, نماز پڑھنا پڑے گی کہ نہیں پڑھنا پڑے گی؟ نماز کے لیے طہارت تو شرط ہے, نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اب یہاں پر مستقل بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہے تو پیشاب کی نلی لگی ہوئی ہے, تو اس صورت میں نماز کس طرح سے پڑھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے لیے کئی شرائط ہیں, لیکن ان شرائط کو اگر کبھی حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو شرائط کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس وقت نماز پڑھ لیں گا اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لیں گا. اگر طہارت اس کو صحیح طور پر حاصل کرنے نہیں مل رہی ہے تو اس وقت جیسے طرح سے کیا کر لے, وہ نماز پڑھ لے. جیسے قبلہ کسی کو معلوم نہیں ہو رہا ہے قبلہ کہاں پر ہے, تو اس طرح وہ نماز پڑھ لے, بعد میں اس نماز کا کیا کر لے, ادا کر لے. جیسے کہ یقینی طور پر قبلہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے, یا کہ ضمنی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ کس طرف ہے. لیکن کسی کو یہ حاصل نہ ہو تو جس طرح نماز کے جو شرائط ہے, 7 شرائط ہیں نماز کے, اس میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو نماز اسی حالت میں پڑھ لی جائے اور بعد میں اس کا کیا کر لیا جائے, اعادہ کر لیا جائے. جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, جو کپڑے سطر کے مناسب ہونا چاہیے کپڑے نہیں ہیں, تو کچھ کم بڑے ہیں, جیسے کہ مرد کے لیے جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک اتنے کپڑے اس کے پاس نہیں ہے, تو اسی حالت میں کیا کرے, نماز پڑھے, بعد میں نماز کا کیا کر لے, اعادہ کر لے. ہیوی ڈپوزٹ پر دکان یا مکان دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہیوی ڈپوزٹ کیا چیز ہے یہ؟ ہیوی ڈپوزٹ دیتی ہے کہ اس کے اندر آدمی کو کوئی فلیٹ چاہیے رہنے کے لیے کرایہ پر, یا کہ دکان چاہیے, تو وہ کیا کرتا ہے 3 سال اس کو رہنا ہے, 1 سال رہنا ہے, جتنا بھی رہنا ہے, تو شروع میں رقم دے دیتا ہے 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کیا کرتا ہے, ایک رقم دے دیتا ہے. پھر اس کو 3 سال تک رہنا ہے, 3 سال تک وہ کیا کرے گا, اس کے اندر رہے گا اس فلیٹ کے اندر, اور جب واپس ہو جائے گا تو اس میں جو شروع میں 5 لاکھ دیے تھے تو 3 سال کے بعد مکمل 5 لاکھ اس کو لوٹا دیے جائیں گے. تو یہ ہیوی ڈپوزٹ رہتا ہے. یہاں پر اس نے کہا کہ ایک طرح کا اپنے مال سے فائدہ اٹھایا, اس لیے شریعت میں اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے. سیمینار جو ہوا تھا شافعی کا کنون کے اندر, اس میں اس کو منع کیا گیا کہ ہیوی ڈپوزٹ پر فلیٹ لینا یا دکان لینا جائز نہیں ہے. اللہ ہے کہ مکمل کرایہ بھی ساتھ میں بڑھتے جا رہے ہیں تو پھر چل جائے گا. ہر مہینے کا کرایہ جو اس زمانے کے اور اس کو سمجھ لیجیے کہ جگہ کے ریٹ کے حساب سے جو بھاڑا چلتا ہے وہ بھاڑا آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ 10,000 بھاڑا ہے یا 500,000 روپے اس کو کیا کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. ایک مینٹیننس رہتا ہے, لیٹ بل اور پانی بل وہ الگ رہتا ہے, وہ تو دینا ہی آپ کو. لیکن اس کے علاوہ جو مالک کے مکان ہے, دکان ہے, اس کو جو کرایہ وہاں پر چلتا ہے, جو ریٹ چلتا ہے وہ ریٹ بھی اسی کے حساب سے اس کو دینا پڑے گا, اس میں کمی نہیں کر سکتے. لہٰذا جتنا ریٹ چل رہا ہے وہ ریٹ بھی دے دیں تو یہ جو ہے کہ پھر چل جائے گا. ورنہ کیا ہوگا, وہ صرف اپنے پیسے سے فائدہ اٹھانا ہو جائے گا, اور پیسے سے خالی فائدہ اٹھانا جبکہ اس کسی بزنس میں نہیں لگا ہے, کیا نہیں لگا ہے, تو اس صورت میں صورت جائز نہیں دیتی. اسی طرح دانت اگر لگانے کا سبب ڈاکٹر نے کلی کرنے سے منع کیا ہے تو وضو ہوگی یا نہیں؟ کسی شخص نے دانت لگایا لیکن ابھی سمجھو اس کو 1 مہینہ 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پانی منہ میں نہیں ڈالنا ہے, اس صورت میں بغیر کلی کے وضو ہو جائیں گے؟ تو ہاں, بغیر کلی کے وضو صحیح ہو جائیں گے. اس لیے وضو کے اندر کلی کرنا ایک سنت ہے. اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ کلی نہیں کر پا رہا ہے اور صرف چہرہ دھونا کے لیے پڑ ہے اور چہرہ مکمل ہو رہا ہے تو اس کی وضو ہو جائیں گی. اگر کوئی عورت نماز کے اندر پاؤں نہ چھپائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پاؤں شافعی کے نزدیک عورت کی مکمل پاؤں کا چھپانا بھی کیا ہے, فرض ہے. لیکن کسی کی کھجلی ہے کیا ہے تو وہ پاؤں نہیں چھپا رہی ہے تو ایسی صورت اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی. عورت کا جو سطر ہے وہ مکمل بدن سطر ہے, صرف چہرہ اور ہتھیلی یہ سطر میں نماز کے اندر داخل نہیں ہے. اس کو ان کو کھلا رکھنا چاہے تو کھلا رکھ سکتی ہے, اس کو اتنا کھلا رکھیں گے, ورنہ اس کے علاوہ پورا بدن عورت کا کیا ہے
یہ سطر میں داخل ہوئے، لہذا شوقے کے نزدیک اس کا پاؤں کا چھپانا بھی ضروری ہے. آنف کے نزدیک پاؤں سطر میں داخل نہیں ہے، یہ شوقے کے نزدیک سطر میں داخل ہے. لہذا اگر موزے نہیں کہہ سکتی تو پیرا جو رہتا ہے لمبا وہ کیا کر لیں مکمل، اس کو کیا کریں استعمال کر لیں. اس کے علاوہ سوال ہے تو بتائیں. میرا وہ بیٹا مر گیا تو میرے پوتے کو دے دینا، ٹھیک ہے، نہیں دیا تو ہم. ہاں اگر دادا وصیت کرتی ہے تو وصیت کا مال نکالنا ہی ضروری رہتا ہے. اگر نہیں دیں گا تو یہ حرام ہے، جائز نہیں. شریعت کے حساب سے وصیت یہ فرض ہے. وصیت نکال کے ہی جیسے قرضہ نکالتے ہیں بندوں کا قرضہ ہے، وصیت یہ اللہ کا قرضہ ہے، الگ کر کے ہی مال تقسیم ہوگا، حرام ہے. قضا کی نیت یا ادا کی نیت؟ کسی نماز جی جی اگر کوئی بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے بعد میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو قضا بولیں گے. اس کا یہ ہوگا کہ اس وقت اس نے جو نماز پڑھی تھی اس کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوگا. ایک آدمی کہ نماز قضا ہی کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، تو بعد میں اس کو گناہ بھی رہتا ہے. لیکن بیماری کی وجہ سے کچھ شرائط نہیں پائے گئے تھے اور اس نے نماز پڑھی بغیر طہارت کے تو بعد میں تو بولے گا قضا نہیں. 17 ಪಾಠ عورتیں اگر کبھی سجدے میں جاتی ہے اور ان کا پیر کی وجہ سے کھل جاتا ہے، اگر ان کو پتہ چلتا ہے تو فوراً اس کو کیا کرتے ہیں چھپا دیں گے. تھوڑی دیر رہتا ہے تھارے نہیں، لیکن پورا سجدہ ہو رہا ہے ہاں برابر. اگر فوراً چھپا دیے تو وہ معاف ہو، اگر کافی دیر تک وہ کھلا رہے گا تو پھر معاف نہیں رہے گا.